حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد 571 سال کا زمانہ ہے جسے یاس کا زمانہ کہتے ہیں، مایوسی کا زمانہ کہتے ہیں، سناٹے کا زمانہ کہتے ہیں۔ کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی ریفارمر نہیں، کوئی مصلح نہیں۔ 571 سال کے بعد آمنہ کے گیسودرات، عبداللہ کے نور نظر، کائنات کے محسن اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاکدان گیتی میں تشریف لائے، ہے نا؟ اور جب نبی غار حرا کی بلندیوں پہ گئے تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا محبوب نماز پڑھو، نہیں، یہ نہیں رب نے فرمایا محبوب اہل دول کو حکم دو کہ وہ زکوٰۃ دیں، یہ نہیں فرمایا کہ محبوب اپنی امتیوں سے کہو کہ روزہ رکھیں، نہیں، جو سب سے پہلی آیت ہے وہ یہ کہ محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اور آج حال ہمارا کیا ہے؟ 10 سال کا بچہ ہے اور ٹوٹو چلا رہا ہے، 11 سال کا بچہ ہے پان ٹھیلا پہ بیٹھا ہے، 15 سال کا بچہ ہے گپے مار رہا ہے۔ یعنی جس پیغمبر کو علم دیا گیا اور جس پیغمبر کی امت اتنی حسین ہے، آج اسی پیغمبر کی امت سب سے جاہل نظر آ رہی۔ علم اس کے پاس نہیں، شعور ہمارے پاس نہیں، تدبر ہمارے پاس نہیں، فکر کی توانائی ہمارے پاس نہیں، احساس ہمارے پاس نہیں، زندگی کی امنگیں ہمارے پاس نہیں، اور وہ عظمتیں جس سے ہم دنیا کو فتح کر سکتے ہیں وہ عظمتیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم علم سے بھی دور ہیں اور نبی کے عشق سے بھی دور ہیں۔ اور جب علم اور عشق ایک ساتھ ہوتا ہے تو وہی ابو بکر صدیق ہوتا ہے، وہی عمر ہوتا ہے، وہی عثمان ہوتا ہے، وہی مولائے کائنات ہوتا ہے، اور وہی 1,24,000 صحابہ ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے علم کی حیثیت کیا ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ اگر آج بھی ہماری قوم علم کے حوالے سے سوچنے لگے تو کوئی جاہل نہیں ہو۔ اسی ملک میں ایک اسٹیٹ ہے جسے ہم کیرلا کہتے ہیں، معلوم ہے نا؟ 100 کے 100% لوگ پڑھے ہوئے ہیں۔ اور کیوں پڑھے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام کا جو پہلا قافلہ آیا وہ کیرلا کے بحر پر آیا، سمندر پر آیا۔ صحابہ کرام تشریف لائے تو صحابہ جہاں تجارت کی غرض سے آئے اس سے زیادہ انہوں نے علم پھیلایا، کوئی جاہل نہیں ہے۔ الحمدللہ اب آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ہیں۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا، فرمایا نا کہ سجدہ کرو۔ کیا حضرت آدم بہت خوبصورت تھے؟ بالکل تھے۔ بہت اچھی پرسنالٹی تھی، بڑے حسین تھے، سب کچھ تھا، مگر حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے جو حکم دیا یہ حسن کی بنیاد پر نہیں، پرسنالٹی کی بنیاد پر نہیں، قد زیبا کی بنیاد پر نہیں، سرمگی آنکھوں کی بنیاد پر نہیں، زلف حسین کی بنیاد پر نہیں، اللہ نے جو حکم دیا کہ اے فرشتو آدم کو سجدہ کرو، اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ جانتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ سب سکھا دیا۔ پوچھیں آپ علماء سے، مفسرین فرماتے ہیں کہ ڈوئی اور چمچے کا بھی علم اللہ نے حضرت آدم کو دے دیا۔ تو آج کی جو ٹیکنالوجی ہے، آج کا جو کمپیوٹر ہے، آج کی جو بڑھتی ہوئی سائنسی ترقیات ہیں، کیا اس کا علم نہ ہوگا؟ سب ہے۔ تو پتہ چلا انسان اگر بلند ہے اور مسجود ملائکہ ہے تو صرف علم کی بنیاد پر ہے، اور آج ہمارا معاشرہ سب سے زیادہ علم میں پیچھے ہے۔ یہ علم کی کمی کی وجہ ہے کہ لوگ یہاں چھوڑ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ علم کی کمی کی وجہ ہے کہ یہاں جلسگاہ کو چھوڑ کے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، یہ علم کی کمی کی وجہ ہے کہ جہاں بیٹھنے کے لیے اراکین نے جگہ سجائی ہے اسے ویران کر کے کہیں اور گھوما جائے۔ حضرات آگے بڑھیں، اور اگر آگے نہیں بڑھیں گے تو کچلے جائیں گے۔
جیسے کچلے جا رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے حقیقت سمجھی نہیں ہے اپنا وجود ہم نے محسوس نہیں کیا کہ ہمارا وجود کیا ہے. علم جانتے ہیں کیا ہے؟ فتح مکہ میں جب کفار و مشرکین گرفتار ہو کر آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اپنے قیدی کو چھڑانا چاہتے ہو تو فدیہ دو. تو جن کے پاس پیسے تھے انہوں نے فدیہ دی، اور جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ اپنے قیدی کو کیسے رہائی دلائیں؟ وہ اپنے خاندان اور رشتہ دار کو کیسے چھڑائیں؟ تو جانتے ہیں سرکار نے کیا فرمایا کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ میرے صحابہ کو لکھنا سکھا دے، میں اسے رہا کر دوں گا. دیکھا آپ نے، یہ علم ہے، یہ علم کی عظمت ہے، یہ علم کی قدر ہے، یہ علم کی بلندی ہے، یہ علم کا وقار ہے. تو آج ہم کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف 7 صحابہ لکھنا جانتے تھے، مگر جب نبی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو 1,24,000 صحابہ کے ہاتھ میں قلم دے کر جا رہے ہیں. یہ علم کی برکتیں ہیں، اور ہم ہیں کہ علم سے دور ہیں. آپ بتائیں، ہماری اپنی کوئی یونیورسٹی ہے آپ کے چھپرا میں؟ اپنا کوئی کالج ہے چھپرا میں؟ آپ کا کوئی ڈگری کالج ہے چھپرا میں؟ آپ کا کوئی اچھا اسکول ہے چھپرا میں؟ آپ کا کوئی اچھا دانشگاہ، آپ کی کوئی دانشگاہ ہے؟ اور پھر میں صرف چھپرا کی بات نہیں کرتا ہوں، پورے بہار میں بتائیں کہ جہاں ایک ایسا اسکول ہو صرف لڑکیاں پڑھنے والی ہو اور لڑکیاں پڑھانے والی ہوں. نہیں ہے ماں. ہمارے پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ شادیوں میں. ہمارے پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ ولیمہ میں. ہمارے پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ جہیز کے ڈیمانڈ میں. ہمارے پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ بے جا استعمال میں. معلوم یہ ہوا کہ ہم نے اب تک اپنا وجود بھی نہیں سمجھا ہے اور اپنی حقیقت بھی نہیں سمجھی ہے. پڑھیں، یہ عرس ہے حضرت نعمت العلماء کا. میں جانتا ہوں حضرت نعمت العلماء کو، معلوم ہے کہ یہ میری سعادت ہے کہ میں ان کے دیار کا ہوں. میں مظفر پور کا ہوں، ہے نا؟ مظفر پور کی مٹی بہت زرخیز ہے. جس نے نعمت العلماء جیسی شخصیت کو پیدا کیا، شیر بہار جیسی شخصیت کو پیدا کیا، فقیہ اسلام علامہ عبدالحلیم جیسی شخصیت کو پیدا کیا، حضرت تیغ علی شاہ جیسی شخصیت کو پیدا کیا. ایسی شخصیتیں یہ آپ کے بہار میں ہیں، مگر رونا یہ ہے کہ بہار اب تک نہیں سمجھ سکا کہ ہمارے ہاں کتنی شخصیتیں ہیں. ارے یہ سب تو بہت نیچے ہیں. مخدوم بہاری کو دیکھ لیجیے. معلوم ہے مخدوم بہاری کون ہے؟ لوح محفوظ پر جن کے نام کے ساتھ سلطان المحققین لکھا ہوا. کیا لکھا ہوا ہے؟ سلطان المحققین. حضرت بایزید بستامی کے نام کے آگے سلطان العارفین ہے. حضرت مخدوم بہاری کے نام کے آگے سلطان المحققین ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت مخدوم بہاری کا وقار کیا ہے. آپ کے مرید و خلیفہ حضرت مظفر بلخی 40 سال انہوں نے مدینہ پاک میں بخاری شریف کا درس دیا ہے. کتنے سال؟ اور جب انہیں مرید ہونا ہوا، بارگاہ رسالت میں التجا کی، سرکار مرید ہونا چاہتا ہوں. آقا فرماتے ہیں بہار جاؤ. کہاں جاؤ؟ بہار جاؤ. مخدوم اس سے آپ محسوس کریں کہ ہمارا بہار بہار ہے. یہاں کی مٹی بڑی زرخیز ہے. نبی کی نگاہ میں اور بھی ولی تھے، مگر مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ بہار جاؤ، مخدوم بہاری سے مرید ہو جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ آتے ہی حضرت نے مرید کر لیا نا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ پیر گھر گھر جاتا ہے. کل یہ تھا کہ مرید پیر کی بارگاہ میں.
خواجہ صاحب ایسے ہی خواجہ نہیں بنے ہیں، 20 سال اپنے پیر کے جھولے کو ڈھویا ہے، اور 20 سال ڈھونے کے بعد تب پیر نے یہ مقام عطا کی کہ اے خواجہ اے معین الدین اوپر دیکھ. نگاہ اوپر کی، کہا کیا دیکھا؟ کہا عرش اعظم دیکھ لیا. کہا نیچے دیکھ، کہا کیا دیکھا؟ کہا لوح محفوظ دیکھ لیا. کہا اس میں دیکھ، کیا دیکھا؟ کہا 18,000 دنیا کو دیکھ لیا. تو یہ 20 سال کی محنت شاقہ کی بدولت حضرت خواجہ غریب نواز نے یہ مرتبہ پایا. تو حضرت مظفر بلخی 40 سال بخاری کہاں پڑھائے؟ مسجد نبوی میں. اور جب مرید ہونے آئے حضرت مخدوم کی بارگاہ میں تو جانتے ہیں کیا کہا؟ جو میری خانقاہ میں آ رہے ہیں ان کی جوتی سیدھی کرو. ہم اور آپ ہوتے تو کرتے کہ میں محدث ہوں، میں نے حدیث 40 سال پڑھایا ہے، میرے ہزاروں شاگرد ہیں اور آپ مجھ سے جوتی سیدھی کروا رہے ہو. بظاہر وہ جوتی سیدھی کروا رہے تھے، سچائی یہ ہے کہ وہ ان کا دل سیدھا کر رہے تھے، کبر کو نکال رہے تھے، غرور کے غبار کو دور کر رہے تھے. گھمنڈ کی جو آماجگاہ تھی وہ ساری چیزوں کو دور کیا اور مستقل ان سے یہ کام لیا کہ جوتی صاف کرواتے رہے اور کنارے اٹھاتے رہے. ایک بار ایسا ہوا کہ ایک فوج بادشاہ کی ٹیم کے ساتھ پہنچ گئی تو حضرت نے ایک شکار کیا، جو اپنے یہاں فرودی بولتے ہیں نا، گوریا جس کو اردو زبان میں بولتے ہیں، اور اس کی فرائی کی اور حضرت مظفر سے کہا یہ لو اور فوج کو پیش کرو. فرائی کرنے کے بعد تشت میں رکھ کے دے دیے. تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب فوج کے پاس یہ تشت لے کر آئے تو وہ شک کرنے لگے، پتہ نہیں کیسی چڑیا ہے، کیا ہے. نہیں کھایا انہوں نے. حضرت مظفر بلخی کو جلال آ گیا، کہا اے چڑیا اڑ جاؤ، یہ لوگ شکی ہیں نہیں کھائیں. فرائی کی ہوئی چڑیا اڑ گئی. ابھی مرید نہیں ہوئے ہیں تو عرفان کی منزلیں یہ ہیں، روحانیت کا مقام یہ ہے، کرامت ایسی ہے کہ ایک جملے میں فرائی کی ہوئی چڑیا اڑ گئی. حضرت مخدوم کو معلوم ہوا، بلائے اور پھر ڈانٹا کہ مہمان کے ساتھ ایسا کیا. تو ڈر سے حضرت کہاں گھس گئے؟ کہا کہ سنو، اب تمہاری ڈیوٹی بدل گئی، جتنے لوگ دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے ان کی ہڈیاں صاف کرنی ہے، پلیٹ دھونی. تو یہ ہے روح کو صاف کرنے کا طریقہ. آج ہمارے یہاں یہ ہے نہیں. مسجد میں بھی نماز پڑھنے آتے ہیں تو حال یہ ہے کہ مسجد میں تو ضرور ہے مگر دل کاروبار پر ہے، نیت دکان پر ہے. پتہ نہیں گراہک آئے کہ نہیں آئے، بکا کہ نہیں بکا مال. یاد رکھیں جب آپ خدا کی بارگاہ میں آ گئے ہیں تو سر سے لے کے پیر تک صرف جسم ہی کو یہاں نہیں رکھنا ہے، دل بھی مسجد میں ہو، دماغ بھی مسجد میں ہو، روح بھی مسجد میں ہو، شعور بھی مسجد میں ہو، فکر بھی مسجد میں ہو، خیالات بھی مسجد میں ہو. اس لیے کہ آقا کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. کس طرح نماز پڑھو؟ کہ رب کو دیکھ رہے ہو. اور اگر نگاہوں میں یہ عرفان نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے تو کم سے کم یہ تو سوچ لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تو ہر مسلمان کر سکتا ہے، نہیں کرے گا. ادنا سے ادنا مسلمان بھی اگر شعور رکھتا ہے اور یہ سوچ کے مسجد میں آ رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اب وہ مسجد سے نکلے گا جھوٹ نہیں بولے گا، اللہ دیکھ رہا ہے. دکان پر بیٹھے گا غلط چیز نہیں دے گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حسد نہیں کرے گا، دل میں ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہر گناہ سے بچے گا اس لیے کہ تصور میں جمع ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک اللہ کے ولی راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص شراب پینے جا رہا ہے. کہ ادھر آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ کہا شراب پینے. کہا سے شراب نہیں پینا.
مجھ سے مرید ہو جاؤ. کہا کہ میں مرید تو ہو جاؤں گا مگر ایک شرط ہے. کہا کیا؟ کہا شرط یہ ہے کہ جتنی برائی ہے وہ میں کرتا رہوں. جبکہ پیر صاحب کیا کہتے ہیں کہ مرید ہو گئے ہو نا تو پڑھاتے ہیں کہ آج سے جھوٹ نہیں بولنا ہے, غیبت نہیں کرنی ہے, کسی کے ساتھ غلط کام نہیں کرنا, یہ ساری چیزیں پڑھاتے ہیں. کہا ٹھیک ہے, تمہاری اگر یہ شرط ہے کہ میں سب کروں گا تو میری بھی ایک شرط ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا جب مجھے دیکھنا تو اس کام سے باز آ جانا. کہ یہ تو بہت آسان ہے. پیر صاحب کہاں کہاں نظر آئیں گے؟ کہیں تو نظر آئیں گے نہیں, اپنے مسند پر بیٹھے ہوں. مگر پیر ہو تو نعمت شاہ جیسا ہو, حضرت علامہ نعیم الدین جیسے ہو کہ بیٹھے ہیں آپ یہاں, دل کی کیفیات بھی دیکھ رہے ہیں اور نگاہوں کے مد نظر بھی دیکھ رہے ہیں. ایسا پیر. کہا چلو ٹھیک ہے. اب رات کی تاریکی ہوئی, میں خانے کی طرف بڑھا, ابھی دروازے پہ پہنچا نہیں, دیکھا کہ پیر صاحب کا جلوہ نظر آ گیا. کہا سرکار آج سے شراب نہیں پیوں گا. کل پھر دن گزارا, رات ہوئی, ڈکیتی کے ارادے سے کسی گھر میں ڈاکہ زنی کے لیے گیا. ابھی اس نے پھاوڑا دیوار پہ چلایا نہیں تھا کہ پیر کا جلوہ نظر آ گیا. یعنی جہاں جہاں برائی کے اڈے تھے پیر نظر آ گئے. مجھے کہنے دیجئے اگر ایک مرید اپنے پیر کو دیکھ لے تو ہر برائی سے بچ سکتا ہے. اگر بندہ خدا کو دیکھ لے تو کیا برائی سے نہ بچے گا؟ کیا گناہ سے نہ بچے گا؟ کیا ظلم سے نہ بچے گا؟ کیا غیر رواداری سے نہ بچے گا؟ کیا اس حرکتوں سے نہ بچے گا؟ یقیناً بچے گا. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ علم حاصل کریں. علم ہی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے, اور اگر علم نہیں ہے تو کچھ نہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم کو نوکری نہیں مل رہی, غلط ہے. آج بھی پڑھے لکھے لوگ نوکری کر رہے ہیں. آپ کتنی بار ٹھوکر ماریے گا, ذہن ہے. میں بتاؤں ہماری اشرفیہ میں ہمارے دور میں ایسا ہوا ہے کہ 1 نمبر 2 نمبر کا بڑا مسئلہ رہتا ہے. مولانا نثار سے پوچھیے, بڑا مسئلہ رہتا ہے. اور عجیب اتفاق ہے کہ 1 نمبر پہ ہر جماعت میں زیادہ تر بہاری ہی ہوتے ہیں. بہاری بہت اچھی, بہاری ہونا بہت اچھا معاملہ ہے بھائی. مخدوم بہاری, حضرت ملا محب اللہ بہاری, ان کی کتاب وہ ہے سلم العلوم کہ 300 سے زیادہ اس کی شرحیں ہو چکی ہیں. اب پوری دنیا کی بڑی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں, جامعات میں. ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری, یہ سب تو بہاری ہیں. یہ وہ بہاری ہیں جن پہ اعلیٰ حضرت کو ناز تھا. علامہ ظفر الدین بہاری جن پہ اعلیٰ حضرت کو ناز تھا. عمر 24-25 سال کی ہے, لیکن اعلیٰ حضرت اپنے علمی معاملے میں حضرت ملک العلماء کو ساتھ رکھتے تھے. یہاں پڑھا رہے ہیں, جیسے رمضان کی چھٹی ہوتی خط لکھتے, میرے عزیز تم میرے پاس آ جاؤ, ایک علمی کام سر انجام دینا ہے. یہ وہی حضرت ملک العلماء ہیں جنہوں نے 4 جلدوں میں عربی زبان میں صحیح البہاری لکھی ہے. کتنی جلدوں میں؟ 4 جلدوں میں. اور جب یہ عربی کتاب جامع ازہر مصر میں پیش کی گئی تو جامع ازہر مصر کے جو شیخ الحدیث تھے, صدر شعبہ حدیث تھے, انہوں نے ران پہ ہاتھ مارا اور کہا واللہ اب تک ایسی کتاب میری نظروں سے نہیں گزری ہے. اس کتاب کا لکھنے والا کوئی اور نہیں ہے, وہ بہار کا عالم ہے جسے علامہ ظفر الدین بہاری کہتے ہیں. انہی کے فیض یافتہ حضرت علامہ نعیم الدین چھپروی ہیں. اصل مظفر پوری ہیں, سما چھپروی ہے نا. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ کس صاحب نے لکھی ہے وہ کتاب؟ آپ نے. اچھا, چپکے شافی آتے. مجھے خوشی ہو رہی چونکہ میں تقریر کو بہت پسند نہیں کرتا ہوں. میں ان کو زیادہ پسند کرتا ہوں جن کا رشتہ قلم سے زیادہ. میں نے عرض کیا نا کہ 30 کتابیں میں لکھ چکا ہوں اور ابھی 4 کتابیں زیر ترتیب ہیں. امام احمد رضا اور خلفائے بہار.
حضرت مفتی اعظم اور ان کی نثری خدمات، حضرت تاج الشریعہ اور ان کے نعتوں میں بلاغت کا اہتمام، حضور شیر بہار اور ان کی علمی حیثیت، اور فقیر کی کتاب نعت کی آ رہی ہے، یعنی جان ہے عشق مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور پیر طریقت حضرت علامہ مصطفیٰ کامل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 10 منٹ کی بات ہے، میں اپنے وقت پہ تقریر ختم کر رہا ہوں۔ وقت پہ نہیں ابھی بولا جائے، وقت ہوا کہ 15 منٹ تو ہوا ہے کہ بیٹھ جائیں۔ اب اس جلسے کے روح رواں اور سب کچھ حضرت علامہ مصطفیٰ کامل صاحب قبلہ مصباحی دامت ظلہ تشریف لا چکے ہیں۔ اس کے بعد بچے جو فارغ ہو رہے ہیں حفظ میں، قرأت میں یا مولویت میں، انہیں دستار دی جائے گی۔ تو میں ٹائم کا پابند بھی ہوں۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ 10 منٹ آدھا گھنٹہ بولنا ہے۔ ہمارے اندر جو پریشانیوں کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم وقت کی حیثیت نہیں سمجھ رہے۔ اب آپ دیکھیں نا آج کل کے بچے کیا، پورا گھر تباہ ہے۔ ادھر ماں بیٹھی ہے، ادھر بیٹی بیٹھی ہے، ادھر باپ بیٹھا ہے، ادھر بیٹا بیٹھا ہے، اور 3 بجے رات تک موبائل دیکھتا ہے۔ کیا غلط ہے یہ؟ تشریف لائیں حضرت علامہ سہیل عالم قمر الزمان۔ جی ماشاءاللہ، تفضل یا شیخ۔ اب ان حضرات کو ادھر تشریف لائیں، ان پاکیزہ شخصیات کو دیکھیں اور بس 5 سے 7 منٹ مجھے برداشت کر لیں۔ وقت کی ناقدری کیا ہو رہی ہے وہ ہم دیکھیں۔ پورا گھر موبائل دیکھنے میں ہے۔ نہ ماں کو جرأت ہے کہ بیٹی سے پوچھے تم دیکھ کیا رہی ہو، نہ باپ کی ہمت ہے کہ بیٹے سے پوچھے کہ 3 بجے تک تم دیکھ کیا رہے ہے یا نہیں ہے۔ اور 3-4 بجے سب بستر پہ موبائل ادھر ہے اور بستر پہ سو گئے۔ اور جیسے 9-10 بجے صبح اٹھے، پیر صاحب کے پاس آیا کہ حضور تعویذ دیجئے نا، گھر میں برکت نہیں۔ پاگلوں، برکت کو تو تم نے اپنے ہاتھوں سے ضائع کیا، اب آ رہے ہو تعویذ مانگنے کے لیے۔ بلا شبہ تعویذ سے برکت ہے، مگر یقین جانے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندے خدا عشاء کی نماز پڑھ کے سویا اور فجر میں اٹھا، گویا یہ سویا نہیں ہے، وہ عبادت میں ہے۔ اور جیسے اذان ہوئی فجر کے لیے جگا تو اللہ پاک اس کے گھر پہ رزق کے فرشتوں کو اتار دیتا ہے۔ تو جب رزق کا فرشتہ اتر رہا ہو تو ہم سو رہے ہوتے ہیں، تو وہاں نہیں آتے فرشتے، اور جب رزق کا فرشتہ چلا جاتا ہے تو ہم جگتے ہیں اور رات میں وہ سین دیکھتے ہیں جس کا حال آپ بھی جان رہے ہیں، میں بھی جان رہا ہوں۔ اور نئی نسلیں تو اور تباہ ہیں، پاگلوں کی طرح بال یہاں تک ادھر چھلا لیے۔ ارے کس کی نقل کر رہے ہو یار؟ باپ بھی جرأت نہیں کر سکا کہ پوچھے بیٹا تم یہ نقل کس کی کر رہے ہو؟ نقل کرنا ہے نا حضرت پیر طریقت کی کرو، چہرے پہ نور ہے، سر پہ ٹوپی ہے، لباس مقدس ہے، حضرت پیغمبر پوری کی نقل کرو، حسین ٹوپی ہے، حسین چہرہ ہے، حسین لباس ہے، دل پاکیزہ ہے۔ اگر نقل ہی کرنا ہے تو علماء کی نقل کرو، اپنے نبی کی نقل کرو۔ ارے نقل کسی سے محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت حسین ہو، ہے نا؟ محبت کی پہلی وجہ کیا ہے؟ کہ بہت حسین ہو۔ کیا میرے نبی سے بھی زیادہ دنیا میں کوئی حسین ہے؟
یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، یا رسول اللہ تیرے پائے کا نہ پایا، اور حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلانہ ہمارا نبی۔ کتنا حسین ہے میرا نبی۔ آپ دیکھیں عصر کی نماز پڑھ کے نبی ناظر رحمت چند صحابہ کے ساتھ تفریح کے لیے باہر نکلے، 100-150 قدم باہر گئے، دیکھا ایک قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے، اس میں چند اونٹ چر رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا قافلے کا سردار کون ہے؟ وہ آگے آیا، کہا یہ اونٹ بڑا اچھا ہے، بیچو گے؟ کہاں؟ کہا قیمت کا اتنی ہے۔ کہا ایسا ہے میں سیر کے لیے آیا تھا، خریداری کے لیے نہیں آیا تھا، پیسے نہیں ہیں، میں اونٹ لے کے جا رہا ہوں اور صحابہ کی معرفت قیمت میں بھیج رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے چلے جائیں آپ۔ جب سرکار اونٹ لے کر واپس مدینہ پلٹے تو قافلے والوں نے سردار کو گھیر لیا، کہا جس کو تم نے اونٹ دیا ہے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کوئی انٹروڈکشن ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی تعارف ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کچھ نہیں ہے، اور اتنا قیمتی اونٹ اس کے حوالے کر دیا۔ تو خیمے کے اونٹ سے ایک خاتون نے کہا او قافلے والو، اگر وہ پیسے نہیں دیا تو قیمت میں چکا دوں گی۔ کہا تم جانتی ہو؟ کہا نہیں۔ تم سے کوئی تعارف؟ کا نہیں۔ کہا کچھ نہیں۔ تو اتنی بڑی ذمہ داری کہ جو سب سے قیمتی اونٹ ہے وہ لے گیا اور وہ پیسے تمہیں چکانے ہیں، چکا دو گی؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا جب وہ بول رہا تھا جوان نا تو پھول مسکرا رہے تھے، جب وہ لب کشا ہو رہا تھا تو چہرے پہ کلیاں چٹک رہی تھی، آنکھوں سے نور برس رہے تھے، چہرے سے عشق و عرفان کی بارش ہو رہی تھی، اور پورا وجود نور سے مسرور تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جو نوجوان ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا، جسے دیکھ لے سچا بنا دے، اگر جہنمی ہو نظر ڈال دے جنتی بنا دے، اگر کچھ نہ ہو نگاہ ڈال دے سب کچھ بنا دے۔ میاں اگر جاہل ہو جانے والا نگاہ ڈال دے عالم بنا دے۔ ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ صحابی رقم لے کر آ گئے، یہ آپ اپنی قیمت لیں۔ کہا نہیں نہیں رقم نہیں چاہیے، اس جوان کا دربار تو دکھاؤ کتنا حسین ہے۔ جب نوجوان اتنا حسین ہے تو دربار کتنا حسین ہوگا۔ اب پورا قافلہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے، مگر واہ رے میرا نبی، اعلیٰ حضرت بول پڑے مالک کونین ہے، دو پاس کچھ رکھتے نہیں اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے ہاتھ میں۔ ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے، کوئی مسند نہیں ہے، کوئی قالین نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہے، کائنات کا دولہا نگاہ اٹھا دے تو جانتے ہیں چاند ٹکڑے ہو جائے، نگاہ اٹھا دے سورج پلٹ جائے، اور نگاہ اٹھا دے تو حلیمہ کی جھوپڑی پہ محلوں کا شباب آ جائے۔ اتنا با اختیار نبی، لیکن حال یہ ہے کہ ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے۔ کہا پیغمبر قیمت بعد میں دینا، کلمہ پہلے پڑھا لو۔ حسن ہو تو ایسا ہو، اخلاق ہو تو ایسا ہو، کردار ہو تو ایسا ہو، خوبصورتی ہو تو ایسی ہو۔ تو اے میری امت کے نوجوانوں، نقل ہی کرنا ہے تو اپنے نبی کی نقل کرو، کہ نقل کرو گے جنتی بن جاؤ گے۔ ان نچنیوں کی نقل کرتے ہو جو خود جہنم میں جائے اور تجھے بھی جہنم میں لے کر جائے۔ بدلیں اپنی فکر، بدلیں اپنے خیالات، بدلیں اپنے شعور، بدلیں اپنی زندگی، بدلیں اپنے محسوسات، اور بدلیں اپنے طرز زندگی کو، اور ان سب کو عروج تک پہنچانے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ گویا خانقاہ مارہرہ کی زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدھی روٹی کھاؤ مگر بچوں کو پڑھاؤ، وما علینا الا البلاغ۔